السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کے اندر جانیں گے کہ 5 کروڑ ای میل کس طریقے سے سینڈ کیے گئے ہیں اور کس کس نے سینڈ کیے ہیں جے پی سی کو، اور اسی ویڈیو کے اندر آگے ہم آپ کو حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کا خط بھی پڑھ کر سنائیں گے۔ چلیے پہلی رپورٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیا مسلمان وقف ترمیمی بل کی جنگ جیت پائیں گے؟ جانیے کس بات کا ہے امکان۔ وقف ترمیمی بل کی مخالفت میں 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں صرف تقریباً 4 کروڑ آن لائن مخالفتی پیغام ہی روانہ کر پانے میں کامیاب ہو پائیں۔ دوسری جانب وی ایچ پی سمیت دیگر ہندو تنظیموں نے وقف ترمیمی بل کی حمایت میں مہم چلائی تھی۔ اب ہر جیت کے لیے جان لینا کافی ہے کہ 125 کروڑ آبادی والے اس ملک میں غیر مسلموں کی آبادی مسلمانوں سے 4 گنا زیادہ ہیں۔ وقف ترمیمی بل کی مخالفت میں مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند و دیگر مسلم و ملی تنظیموں کی جانب سے جے پی سی کو آن لائن مخالفتی پیغام روانہ کرنے کی جو مہم چلائی گئی اسے پوری طرح کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی بڑی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی جانب سے اتنی کم تعداد میں پیغام روانہ کیا جانا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک کے مسلمانوں کو وقف ترمیمی بل کے مضر اثرات پتہ نہیں چل پائے، یا پھر مسلمانوں کی اکثریت وقف بورڈ کی کارکردگی سے ہی ناواقف ہے۔ حالانکہ مسلم تنظیمیں اس بات سے واقف تھی کہ وقف ترمیمی بل سے متعلق جے پی سی نے مسلمانوں نہیں بلکہ عوام کی رائے طلب کی تھی۔ عوام یعنی مسلمانوں کے علاوہ ملک کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کی رائے طلب کی گئی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ برابری کا میدان ہی نہیں تھا، کیونکہ مسلمان ملک کی 1.4 بلین آبادی کے چھٹے حصے سے بھی کم ہیں، اور ہندو کے مقابلے میں ان کا تناسب کافی کم ہے۔ اس لیے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جے پی سی کی جنگ کے ایگزٹ پولز پہلے ہی ہندوؤں کی جیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کچھ مقامی تنظیموں کے سروے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ 10 میں سے 9 لوگ وقف ترمیمی بل کی حمایت کر رہے تھے۔ تو کیا مسلمانوں کو سب سے پہلے جے پی سی کی اس چال کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کا جے پی سی نے ہتھیار کی طرح استعمال کیا؟ کیا یہ بات واضح نہیں تھی کہ وقف شریعت کے تحت ایک غیر منقطع خیراتی وقف ہے، ایک خالصتاً اسلامی ادارہ ہے، اور اس کا اسلام اور مسلمانوں کے علاوہ کسی مذہب یا برادری سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ لہٰذا اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی لانے یا ترمیم سے پہلے صرف اور صرف مسلمانوں سے مشورہ کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن جے پی سی نے بظاہر کھیل کے اپنے اصول طے کیے اور بڑی چالاکی سے ہندوؤں کو بھی اس کی اپیل کے جواب دہندگان کے طور پر شامل کر لیا۔ اب اسے بھول کہیں یا جان بوجھ کر نظر انداز کرنا، مسلم و ملی تنظیموں کے علاوہ تمام مسلمانان ہند حکومت کے اس جال میں پھنس ہی گئے۔ مستقبل میں حکومت جے پی سی کے اس حربے کو ایک دھاردار ہتھیار کی طرح استعمال نہیں کرے گی۔ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اگر مسلمان وقف ترمیمی بل کی جنگ ہار جاتا ہے تو اس کا امکان ہے کہ حکومت مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کرے، مثلا حجاب پر پابندی، مسلمانوں کے پرسنل لاز کو ختم کرنا، مدارس کو بند کرنا جیسے ایشوز پر ایک جے پی سی بنائے اور عوام کی رائے طلب کر لی جائے۔ اب ملک کے عوام نے وقف ترمیمی بل کے خلاف اپنی اپنی رائے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو روانہ کر دی ہیں۔ اب گیند جے پی سی کے پالے میں ہے۔ جے پی سی پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے ہفتے میں اپنی رپورٹ پیش کرنے کی امید کر رہی ہے۔ اس سے قبل 18 سے 20 ستمبر تک جے پی سی کی چوتھی میٹنگ منعقد ہوگی، جس میں کچھ ماہرین اور اسٹیک ہولڈرز بشمول آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور مسلم راشٹریہ منچ کے عہدیداروں کی رائے یا سفارشات سنی جائے گی۔ حالانکہ اس سے قبل جو جے پی سی کی 3 میٹنگیں ہوئی ہیں ان میں اپوزیشن نے بل کی مسلسل مخالفت کی ہے۔ وہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان سید قاسم رسول الیاس صاحب کی رپورٹ کے مطابق 5 کروڑ سے زائد ای میل بھیجے گئے ہیں۔ کس طریقے سے بھیجے گئے ہیں؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے 3 کروڑ 48 لاکھ ای میل بھیجے گئے ہیں۔ مراق جو بھی ایک تنظیم ہے ان کی جانب سے 1.90 لاکھ ای میل بھیجے گئے ہیں، اور جو دوسرے مسلم تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے 95 لاکھ ای میل بھیجی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی بھی تفصیلی اور تحقیقی رپورٹ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہیں دوسری جانب صبح سے ایک خط بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس کی نسبت کی جا رہی ہے مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب کی جانب۔ وہ خط کیا ہے، اس کے اندر کیا الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ مولانا محمد کلیم صدیقی کا جیل سے خط اپنے بیٹے کے نام، جو ہر پڑھنے والے کے لیے بہت مفید اور نصیحت و عبرت کا خزانہ ہے، ضرور پڑھا جائے، اور ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو مکمل سنا جائے اور شکر میں ڈوب کر کچھ کر گزرنے کے عزائم کیے جائیں۔ پیارے بیٹے، محبت نامہ جس کے لفظ لفظ سے بے لوث محبت، خلوص اور والہانہ تعلق جھلک رہا تھا، مجھے ملا۔
پڑھ کر اپنے رب کے شکر کی توفیق ہوئی اور اندر سے فخر بھی کہ آپ جیسے دوست میرے رب نے عطا فرمائے، مگر ساتھ میں آپ کے اضطراب سے حیرت بھی ہوئی۔ میرے پیارے، کافی زمانہ پہلے کہیں پڑھا تھا کہ ایک چڑیا نے دوسری چڑیا سے سوال کیا، نہ جانے کیوں یہ انسان پریشان رہتے ہیں۔ دوسری چڑیا نے معصومیت سے جواب دیا کہ شاید ان کے اللہ نہیں ہوتے ہوں گے۔ میرے پیارے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے تو اللہ ہیں، اور وہ اللہ جو ساری ماؤں کو مامتا دینے والے ہیں، رحمان الرحیم ہیں، اور جن کی شان یہ ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کریم رحیم رب کے اور اس ذات عالی کے قربان جائیں کہ ساری حرام کاریوں اور حرام خوریوں کے باوجود عفو میں چھپا کر، ہمیشہ ستاری فرما کر، ہمیشہ ہمیشہ پیدا ہونے سے لے کر آج تک ہر لمحہ شکر کی زندگی عطا فرمائی، اور صبر کا موقع ہی نہیں عطا فرمایا بلکہ بلا استحقاق اور بلا طلب ہمیں انسان یعنی اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا اور پہلے نمبر پر رکھا، اور اس کے بعد نہ صرف اسلام و ایمان جیسی نعمت عظمیٰ بھی بلا استحقاق و بلا طلب عطا فرمائی بلکہ امت محمدیہ کا فرد بنا کر بلا اہلیت ایک نمبر پر رکھا۔ سارے نبیوں کے سردار اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا مقتدی نبی بنا کر اول نمبر پر عطا فرمایا۔ ساری آسمانی کتابوں میں قرآن مجید جیسی اول نمبر کی کتاب کا حامل بنا کر اول نمبر کی نعمت عظمیٰ بھی ہماری طلب اور اہلیت کے بغیر عطا فرمائی۔ پوری دنیا کے ملکوں میں آب و ہوا اور جغرافیہ کے علاوہ قرآن و سنت سے والہانہ تعلق رکھنے کے لحاظ سے بھی ایسے پیارے ملک میں پیدا فرمایا، اور ہندوستان کے بھی دینی اور دنیاوی سب سے زرخیز علاقے دو آبا میں پیدا فرمایا۔ چاروں ائمہ میں سب سے معتدل اور آسان مسلک حنفی سے وابستہ فرمایا، ساتھ میں تمسک بالکتاب والسنہ مسلک کا فکر اور علم و عمل میں کمال اعتدال پر فائز، علم دین میں گہرائی اور وسعت کا تقوی، زہد، خودداری، استغنا اور تعلق مع اللہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ساری دنیا کے علماء سے ملاقات اور ان کے حالات کے مطالعے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کے علماء میں امتیاز شان رکھنے والے حقیقی وارث انبیاء علماء دیوبند فکر ولی اللہ رکھنے والے مشاہیر سے وابستہ کیا۔ اس کے علاوہ پورے عالم کے سب سے شفیق اور پورے عالم کے مشائخ اور کابر علماء کے سرخیر مرشد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ کے قدموں سے نسبت عطا فرمائی۔ اسی پر بس نہیں، ایسے گنوار اور نااہل گھسقدوں کو جن کو گھاس کھودنے کی تمیز نہیں، محض اپنے فضل سے پورے عالم کے ماحول کے خلاف پورے دین کی سب سے محترم اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصود دعوت کے لیے منتخب کیا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا ان سب انعامات میں ہماری کسی کی طلب و استحقاق تو دور کی بات ہے، خواب و خیال کو بھی کوئی دخل نہیں۔ اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ ہوش و حواس دے تو ساری زندگی بس خصوصی انعامات کو شمار کرنے میں لگ جائے گی۔ شکر تو کیا کر پائیں گے وہ جو اس قدر کرم فرمائی کرنے والے ہیں اور اس قدر انعامات کے لحاظ سے VIP مقام پر رکھا۔ اللہ ہمارے پالنے والے، ساری غلطیوں پر ہمیشہ ستاری کا معاملہ فرمانے والے ہیں، اور وہ فعال لما یرید علی کل شیء قدیر بھی ہیں، اور اس دنیا میں کوئی پتا بھی میرے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، اور ان کی شان اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ہو۔ پھر چند روز دعوت جیسی سارے انبیاء اور مدینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ کے لیے چند روز کے لیے اپنے خاص الخاص کرم اور اپنی نعمتوں کے دوسرے رنگ دکھانے کے لیے اگر یہاں بھیج دیا ہے تو پھر شکر کے بجائے اضطراب کے کیا معنی؟ اس لیے میرے پیارے پریشان مت ہو، اللہ کی رحمت پر بھروسہ و شکر کیجیے۔ وقت گزر جائے گا تو پتہ لگے گا کہ یہ ایام اتنی انعام اور رحمت کے ہیں، ابھی شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو انشاءاللہ آ جائے گا۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو زندگی بھر کی بلا طلب اور بلا استحقاق نعمتوں کا خیال کریے جو ہمیشہ VIP بنا کر رب کریم نے عطا فرمائی۔ ایمان بالغیب کے طور پر دل کی گہرائیوں سے کمال کے تشکر کے جذبے کے ساتھ الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا کا ورد کیجیے، اس کا نعرہ لگائیے اور مست رہیے، مستی کیجیے۔ یہ خط میرے گھر والوں کو یا کسی خاص رفیق کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہم جیسے ظاہر باطن کے گندوں اور بے حس سے جن کو دعوت کی الف با بھی کبھی نہیں آتی تھی، میرے کریم رب نے بغیر کسی طلب و استحقاق بلا اہلیت اور کوشش وسائل اور افراد کی کمی کے باوجود دعوت جو کار نبوت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ اور جس کا نام بھی امت کے لیے اجنبی ہو گیا تھا، اس دعوت کی آواز کو ہم گندوں کی پہچان بنا کر پورے عالم کے کونے کونے تک پہنچا کر ایک انقلاب برپا کروانا میرے رب کا ایک نمبر کا VIP کرم ہے کہ نہیں؟
جب ایسی عنایات ہے تو اضطراب بے معنی۔ پیارے بیٹے، میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ہر طرح کے ایک نمبر کی VIP نعمتوں سے ہمیں آپ کو نوازا ہے۔ اس میں ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے، اور مسلمان ہونا تو اپنی چاہت سے دستبردار ہونے کا نام ہے، اور مسلمان ہونے کا مزہ اپنی چاہت کو اپنے پیارے رب کی چاہت میں فنا کر دینے میں ہے۔ کسی نے بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو، زمین و آسمان کا نظام جس کی مرضی سے چلتا ہو۔ سوال کرنے والا بہت شرمندہ ہوا، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بہلول توبہ کرو، خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو۔ بہلول دانا نے جواب دیا کہ خدائی کا دعویٰ نہیں، بندگی کا اقرار کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، تو اب کائنات میں کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات پر رحیم و کریم ہے، اور ہمارے ساتھ اس کا بے ان نہایت اخص الخاص کرم ہے۔ اس پیارے رب کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہمارے لیے ہے وہ سراسر کرم ہے، پھر اضطراب اور بے چینی کیسی؟ کیس اور پیروی، اس کا رخ بھی میرے رب کی مرضی سے چل رہا ہے، اس لیے خوش اور مست رہیے۔ بس مزہ لیجیے تفویض کا، کیا ہم اشرف المخلوقات ہو کر اس معصوم چڑیا سے بھی گئے گزرے ہو گئے؟ بس نعرہ لگائیے، راضی ہوں میں اسی میں جس میں ہوں آپ راضی، میری خوشی وہی ہے جو آپ کی خوشی ہے۔ والسلام، آپ کا محمد کلیم۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیے گا، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کیجیے، شیئر کیجیے، اور اپنے تمام حلقہ احباب میں اس ویڈیو کو ضرور سنائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں درخواست ہے، ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔